وہ کہتے کہ میری کسی بات پہ بحث ہو گئی، میں بھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، ظاہر ہے صحابہ کرام بھی ایک پوری تربیت کے دور سے گزرے نا، تو کہتے بحث ہوئی تو میری زبان سے نکل گیا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع اسلام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے کالی ماں کے بیٹے۔ اور یہ بات جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، سنیے پورا واقعہ۔ اور یہ واقعہ ہے حضرت معرور بن سوید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہتے ہیں ایک مرتبہ مجھے صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام ہے، مگر دونوں نے بڑا یونیک لباس پہنا ہے۔ یعنی لباس یہ تھا کہ دو چادریں پہنتے تھے اس زمانے میں لوگ، جیسے ہم احرام پہنتے، نارملی یہ نارمل لباس بھی ہوتا تھا لوگوں کا، تو دیکھا کہ ایک نیچے کی چادر حضرت ابو ذر غفاری نے بڑی قیمتی پہنی ہے، اور جو اوپر چادر پہنی ہے وہ بڑے نارمل سے کپڑے کی پہنی ہے۔ مگر آپ کے ساتھ جو آپ کا غلام تھا ایگزیکٹلی اس نے بھی ایسا ہی لباس پہنا کہ ایک چادر بڑی قیمتی، ایک چادر بڑی نارمل۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت یہ آپ کیسا دونوں لباس پہن کے گھوم رہے ہیں، آپ آقا ہیں، آپ دونوں چادریں قیمتی پہن لیتے، غلام دونوں نارمل سی چادریں پہن لیتا، غلام اور آقا میں فرق بھی ہو جاتا اور پراپرلی ڈریسڈ اپ بھی ہو جاتے آپ، پیسے تو آپ نہیں لگائے نا، مطلب خریدا تو آپ نے، تو یہ کیسا طریقہ ہے کہ ایک چادر نارمل اور ایک چادر قیمتی؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا، that is actually my topic of today's speech۔ وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب میں نیا نیا اسلام لایا تھا، اب یہ جو واقعہ میں سنانے جا رہا ہوں نا، اگر اس کو پراپرلی سنے تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ معاملہ جو تھا وہ ایک غلام سے میری بحث ہو گئی، جو غلامی سے تو آزاد ہو گئے تھے، مگر وہ ایکچولی ہی بلانگس ٹو دا غلام فیملی، کیونکہ وہ آزاد ہوئے تھے، حبشی تھے، افریقن تھے، اور وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت بلال حبشی تھے۔ وہ کہتے کہ میری کسی بات پہ بحث ہو گئی، میں بھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، ظاہر ہے صحابہ کرام بھی ایک پوری تربیت کے دور سے گزرے ہیں نا، تو کہتے بحث ہوئی تو میری زبان سے نکل گیا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، میں نے حضرت بلال کو یہ کہہ دیا۔ حضرت بلال حبشی بہت دل برداشتہ ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے، کہتے یا رسول اللہ ابو ذر غفاری نے مجھے ایسا کہا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام اس میں بہت زیادہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ پیارے آقا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، آپ نے فیل کیا اور آپ نے فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تمہارے اندر اب بھی جاہلیت والا اثر باقی ہے۔ اب آگے نبی پاک نے جو فرمایا ذرا غور سے سنیے گا، یہ ہم سب کے لیے بڑے سنہرے الفاظ ہیں۔ فرمایا جو تمہارے خادم یا غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ پاک نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، پس جو کوئی کسی بھائی کا ماتحت ہو اسے چاہیے جو خود کھاتا ہے وہ اپنے ماتحت کو کھلائے، جو خود پہنتا ہے وہی ماتحت کو پہنائے۔ اب وہ اس کے بعد ہوا کیا؟ حضرت ابو ذر دیکھیں، اس مسٹیک ہونا اور ہے، اور اس مسٹیک کی بھرپائی کرنا، اس کو ریئلائز کرنا، اس تربیت کو اپنے اندر امپلیمنٹ کرنا کیا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے یہ سنا تو حضرت بلال کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اے بلال مجھے معاف کر دو، اے بلال مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نہیں جناب، اس پر صبر نہیں آیا آپ کو، آپ نے اپنے رخسار جو ہے اپنا گال زمین پہ رکھا، کہا بلال اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا جب تم اپنا پیر میرے دوسرے گال پہ نہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال کہتے ہیں حضور میں نے معاف کر دیا، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، آپ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ میں اپنا پیر آپ کے گال پر کیسے رکھوں۔ حضرت ابو ذر کو چین نہ آیا اور آپ نے حضرت بلال کے پیر کو اٹھا کر اپنے گال پر رکھا، یعنی معافی بھی مانگی تو تاریخ کی کیسی معافی مانگی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں بس اس کے بعد میں نے سوچ لیا کہ اپنے ہر غلام کے ساتھ، اپنے ہر ماتحت کے ساتھ میں نے یکساں سلوک کرنا ہے، جیسا میں نے لباس پہنا ہے ویسا میں نے اسے لباس پہنایا ہے۔ اب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین دوز ٹائمز، اس وقت اور آج کے وقت میں فرق ذرا سمجھیے گا۔ اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلام باقاعدہ خریدے جاتے تھے، جیسے آپ کی گاڑی ہے، جیسے آپ کی موٹر سائیکل، جیسے آپ کی اور چیزیں جس کے اونر آپ ہیں۔ اس زمانے میں غلام ایکچولی اونرشپ پر ملتے تھے، اب آپ اس کے آقا ہوتے تھے، مگر جو کسی کا آقا ہو
اس کی تربیت ایسی کی جا رہی ہے، تو مجھے بتائیے آج کا ملازم ہمارا غلام تو نہیں ہے نا؟ آج تو ہم نے اس سے ایک وقت کا اجارہ کیا ہے کہ جناب آپ 8 گھنٹے کے لیے میرے پاس آئیں گے اور پرٹیکولرلی یہ کام کریں گے، جو کام دیا میں اس سے وہ کام لے سکتا ہوں، نہ میرا وہ زر خرید غلام ہے، شام کو جا کر وہ کچھ بھی کرے اس کے میرا کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود جو آج ملازمین کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اسلام درس دیتا ہے، تو ملازمین کے ساتھ تو اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کرنا ہوگا نا، کیونکہ وہ تو غلام بھی نہیں ہے۔ مگر آج غریب ملازمین کے ساتھ جس طرح بعض لوگ بیہیو کرتے ہیں، میں ایسا نہیں کہتا کہ سارے لوگ کرتے ہیں، ماشاءاللہ کچھ ہم نے دیکھا، چاہے وہ فیکٹری اونرز ہوں یا مالکان ہوں کاروبار کے، وہ بچوں جیسا سلوک کرتے ہیں، اور کرنا بھی یہی چاہیے۔ وہ غریب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس دل نہیں ہے، اور اسلام ہمیں حقوق بیان کرتا ہے، اور ہمارے صحابہ نے اس کو کس طرح امپلیمنٹ کیا۔ اب یہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، نبی پاک کی ایک حدیث یاد رکھیے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی۔ اب اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اپنے برابر کے مسلمان کو تکلیف نہیں دینی ہے۔ میں چیمبر آف کامرس کا ممبر ہوں تو کسی چیمبر آف کامرس کے ممبر کو تکلیف نہیں دینی، میں فیکٹری مالک ہوں تو کسی فیکٹری مالک کو تکلیف نہیں دینی، میں ایک ایلیٹ کلاس یا اچھی کلاس کا رہنے والا ہوں تو اپنی طرح کے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی۔ یہ مطلقاً حدیث ہے، من آذا مسلمن، ٹھیلے والے کو بھی تکلیف نہیں دینی جو مسلمان ہے، جو جناب میرا ملازم ہے اسے بھی تکلیف نہیں دینی، جو میری فیکٹری کا دروازہ کھولتا ہے مجھے اسے بھی تکلیف نہیں دینی۔ بلکہ میں آپ کو سچ بات بتاؤں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہم اپنے رب کو بہت راضی کر سکتے ہیں۔ دوستو آپ نے پورا واقعہ کو سنا، اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا، اور ہاں اس طرح کے مزید ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ دوستو مسلمان کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہو اور کتنے بھی کمزور کیوں نہ ہو، ہمیں کسی کا مذاق نہیں بنانا ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ بالکل درس نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی کی تذلیل کریں، کسی کی مذاق اڑائیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک بھی کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔